بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، موجودہ صورتحال کے تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کس سمت کی جانب چل رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت بہت ہی کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طرف تباہی اور تباہی کا شاخسانہ نظر آ رہا ہے، اور اوپر سے جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے۔ جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں فواد چودھری کی گرفتاری آ گئی، شیخ رشید صاحب کی جو لال حویلی تھی اس کا بھی کیس چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو سیاستدان ہیں ایک دوسرے پہ پرچے کٹا رہے ہیں۔ اب لال حویلی کے متعلق ہے کہ 50 سے 70 سالوں میں یہ کیس کبھی نہیں بنا۔ آج محکمہ اوقاف کے لوگ آئے اور وہاں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ملکیت ہے، تو دیٹس وائی وی ہیو سیل اٹ، ہم اسے سیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے کہ 70 سال بعد آپ ایک بات کہیں کہ یہ ہم سیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو وہ بھی گاہ بگاہے کیا کرتے تھے وہ بھی کسی نہ کسی کو اریسٹ کرتے تھے۔ اس کے تناظر میں بھی خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے یا درست ہے یا غلط ہے۔ اور اس طرف سے اگر ہم موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو پی ڈی ایم کے ساری جو کیبنٹ ہے وہ بھی یہی کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا رہی ہے اور انہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار کر رہی ہے۔ تو یہ تمام سیاسی صورتحال چل رہی ہے، تو موجودہ تناظر میں جو عام آدمی ہے وہ پس کے رہ گیا ہے ہر طرف تباہی ہے۔ اب جو پیٹرول ہے وہ 35 روپے بڑھ گیا ہے 35 روپے۔ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ غریب آدمی پہ کیا گزر رہی ہوگی، جو پہلے ہی معاشی پسماندگی کا شکار ہو چکا ہے۔ جو مڈل طبقہ تھا وہ مڈل سے نیچے آ پڑا ہے، اور اس سے جو غریب تھا وہ اب غریب رہا ہی نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، یا تو پھر وہ مانگنے پہ آ گیا ہے یہ صورتحال ہو چکی ہے اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ پھر تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ انہیں صرف اپنے سیاسی مفادات اور پولیٹیکل سکورنگ کا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، یہ اس کو برا کہہ رہا ہے۔ یہ پرسوں کی بات ہے کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار صاحب انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ میں جب گیا تھا تو میں اس ملک کو خاص قسم کی جی ڈی پی پہ لے کے گیا تھا، اور ملک ہم جو تھے 24ویں معاشی قوت بننے جا رہے تھے، اور اب کیا ہے ہم 47واں یعنی ایسا ملک بن رہے ہیں جس کی اکانومی نیچے گر گئی ہے بہت زیادہ۔ تو اس کا شکار کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ پچھلی گورنمنٹ ہے، وہی پرانا سا طریقہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ بھی کیا کیا جو دوسرے لوگ تھے، میرے سے پچھلے والی گورنمنٹ تھی، انہوں نے یہ سارا قصور کیا ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خود کو اس سیاسی یا معاشی تباہی سے نکالنے کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب ایک دوسرے کو معروض الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ان کا سیاسی فائدہ اور سیاسی بات ہے، بس عام آدمی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ عام آدمی ہوتا ہی مرنے کے لیے، عام آدمی زندہ بھی اس لیے ہے کہ وہ ایک زندہ لاش ہے، نہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتا ہے، نہ اپنے لیے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، نہ ہی اس ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اور نہ ہی ایک معاشی قوت کے طور پر اس ملک کو بھار سکتا ہے، کیونکہ ہم میں وہ پولیٹیکل ونگ نہیں ہے، وہ ہمارے خیالات نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام بیٹھا ہوا ہے جو غریب کو پنپنے نہیں دیتا۔ تو یہ تمام سیاسی باتیں ہوں یا معاشی ہوں، ان پہ سرمایہ دار لوگوں کا قبضہ ہے، اور عام آدمی صرف گزارا کر رہا ہے، اور گزارا بھی بس اللہ کی پناہ۔ تو یہ ہے ملک کی معاشی حالت، یہ ہے ملک کی یعنی اخلاقیات تو ہمارے سرے سے رہ نہیں گئی، ہم تو اخلاقی طور پر دیوالیہ پن سے بھی نیچے جا چکے ہیں۔ یہ ہے ہماری اخلاقیات کہ ایک بوڑھا آٹے کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، سیاسی لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس سے اگلا کون آئے گا۔ پہلے بھٹو صاحب آئے، اس کے بعد ان کی بیٹی آئی، پھر ان کے داماد آئے، پھر بھٹو صاحب کی بیٹی آئی، پھر اب ان کا نواسہ آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہاں غریب آدمی ہے کہ وہ لڑ نہیں سکتا، وہ آگے جا ہی نہیں سکتا، وہ کسی کا مقابلہ کیا خاک کرے گا۔
اس میں اتنی ول ہے، لیکن یہاں کی عوام بھی اسے ووٹ نہیں دیں گی. تو یہ کیا ہوئی؟ یہ ہماری اخلاقی گراوٹ ہے. ہم اخلاقیات میں 0 سے 0% پر چلے گئے ہیں. جب تک ہم اخلاقی طور پر بہتر نہیں ہوں گے، ہم معاشی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی سیاسی طور پر کچھ کر سکتے ہیں. ہم سے اور ملک کتنے آگے چلے جا چکے ہیں اور ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں. سوچئے، اپنے آپ پر رحم کھائیے، المیوں کا شکار نہ ہو خود. ہر جگہ پہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ کھڑا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں جینے کی امید دے رہی ہے، اور یہ لوگ ہم سے وہ امید بھی چھین رہے ہیں. تو سوچئے، جھنجھوڑیے خود کو، اور پاکستان کو ایک مملکت خدا داد ریاست بننے دیجیے. والسلام.